السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں تو سلام کا جواب دے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بالکل نئی نظم ہے آزادی ہند کے متعلق، آپ یہ سن لیں، اس کے بعد میرا گلا بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا کیا۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس نظم میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، کچھ سنانے کی کوشش کی ہے، کچھ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ہندوستان کی آزادی میں کیا کردار رہا ہے۔ میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ۔ سنیں، ہے یہ سونے کی چڑیا یہ پیارا رتن، ہے یہ سونے کی چڑیا یہ پیارا رتن، مرکز اولیاء بزم گنگ و چمن، آدم و نوح کا پیارا آنگن ہے یہ۔ حضرت آدم علیہ السلام یہیں اتارے گئے تھے۔ آدم و نوح کا پیارا آنگن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ۔ سنیں، اس کی تہذیب میں، اس کی تہذیب عالم میں ذیشان ہے۔ ہندوستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جس کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے۔ یہاں گنگا جمنا کی تہذیب الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ کچھ فرقہ پرست لوگوں کی وجہ سے ہمارا پیار محبت ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی تہذیب عالم میں ذیشان ہے، اس کی خاطر دل اور جان قربان ہے، جس پہ رش کا زماں ہے وہ بندھن ہے یہ، جس پہ رش کا زماں ہے وہ بندھن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، آدم و نوح کا پیارا آنگن ہے یہ، اس کے سہارا و گلشن ہے سب دل ربا۔ ایسی ایسی چیزیں ہندوستان میں ہیں کہ جنہیں دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، ان سب کو اس شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے سہارا و گلشن ہے سب دل ربا، کوہ بن اور سمندر ہے رب کی عطا، کوہ بن اور سمندر ہے رب کی عطا، جس کی پتی جدا ہو وہ گل بن ہے یہ، جس کی پتی جدا ہو وہ گل بن ہے یہ، جس پہ رش کا زماں ہے وہ بندھن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ۔ لوٹنے جب کہ انگریز آئے یہاں، یہ اس وقت سونے کی چڑیا تھی جب ہماری حکومت تھی یہاں، اور جب ناپاک قدم ہندوستان میں انگریز کی پڑے اور انہوں نے اپنی تباہیوں سے ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت سر فہرست جن لوگوں کا قربانی میں نام آتا ہے وہ ہمارے اکابرین علماء کرام تھے، جن کو آج ہمارے سامنے تاریخ کو الٹ پلٹ کر پیش کر کے جب ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ہمارے کم سن اور کم ذہن لوگ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شاید ہندوستان کی آزادی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سنیں، لوٹنے جب کہ انگریز آئے یہاں، لوٹنے جب کہ
لاکھوں سر لاکھوں جاں ہم نے قربا کیے، لاکھوں سر لاکھوں جاں میرے لاکھوں اکابر کا مدفن ہے یہ، میرے لاکھوں اکابر کا مدفن ہے یہ، جس کی پتی جدا ہو وہ گلبن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ۔ جو لوگ آج ہندوستان کو اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم نے آزاد کیا ہے، ہندوستان کو ہم نے آزاد کیا، انگریزوں سے چھٹایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہندوستان کو ہم نے آزاد کیا ہے، ہم علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے جب یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ سنیں، آج سنگھی ستم پوش پھر سے بنے، یہ سنگھی جو مسلمانوں کی مخالفت اس وقت بھی کرتے تھے جب ہم ہندوستان کو آزاد کرنے کی کاوشوں میں دوڑ کر رہے تھے، آج بھی وہی سنگھی ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ ہندوستان کو آپ نے آزاد نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم نے آزاد کیا، اس وقت نہ تمہارا آزادی میں نام تھا، نہ آج تمہارا آزادی میں نام ہے۔ آج سنگھی ستم کوش پھر سے بنے، ہم کو غدار غدار کہنے لگے، ہم کو غدار غدار کہنے لگے، اہل ایمان سے ہی باغبان ہے یہ، اہل ایمان سے ہی باغبان ہے یہ، میرے لاکھوں اکابر کا مدفن ہے یہ، جس کی پتی جدا ہو وہ گلشن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، اہل ایمان سے ہی باغ مامن ہے یہ۔ جب ہندوستان کو آزادی کی ضرورت پڑی تھی، جب بھی خون ہم نے دیا تھا، آج ہندوستان کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آج بھی پیش ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ آبیاری میں کرخوں کی حاجت پڑی ہے، ہتھیلی پہ جاں اس کی خاطر میری، دل کی ارشادہ جب شمع روشن ہے یہ، دل کی ارشادہ جب شمع روشن ہے یہ، اہل ایمان سے ہی باغ مامن ہے یہ، میرے لاکھوں اکابر کا مدفن ہے یہ، جس کی پتی جدا ہو وہ گلبن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ،